کی طرح خوش آمدید کہتے ہیں بھائی. آج تو زبردست لالا کی اب تک کی ٹاپ ڈریسنگ. لالا ویلکم. السلام علیکم جی. السلام. آج تو لگ رہا ہے کہ ایڈ شوٹ سے آئے لالا اس وقت سیدھا اٹھ. لالا کراچی کنگز کو سپورٹ کریں, دکھ نہیں رہا آپ کو کلر ہو ہی نہیں سکتا. اچھا پروگراموں کی وجہ سے کپڑے تو نکال لیتے کپڑے پرانے. میں ابھی بھی ویسے وہ والی شرٹ کو پنک والی شرٹ کو میں زیادہ پنک نہیں تھی, ریڈ. دیکھیں یہی تو نا وہ لالا وہ کچھ ایسا زخمی رنگ کہہ دیتے ہیں, زخمی رنگ کہہ دیتے ہیں. کے زخمی. ہاں لاہور جی تو جی اس کو جو ہے ہم میں تو زیادہ ریٹ کروں گی. بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ کہ ہمارے جو ایکسپرٹ پینل لاہور میں موجود ہے تو ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سو یس, لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مصباح الحق, ارم جاوید اینڈ امام الحق. آپ تینوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور ہمارے جو میزبان, ہمارے میزبان ہی خیر, اب تو ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں جیسے کہ ایک ڈرائنگ روم میں سب بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہیں. ہاں, سو ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے اور ان کو بھی بلائیں گے گیم سیٹ میچ, زور کا جوڑ میں گیم سیٹ میچ. مگر سب سے پہلے فرسٹ ون جس نے بولا ہے, ہمیں یہی لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی گیم سیٹ میچ بولے گا, بٹ یہ ہوگا. بٹ زور کا جوڑ میں سب سے پہلے تو میں مصباح, السلام علیکم, ویلکم ٹو زور کا جوڑ. السلام جی, بہت شکریہ, تھینک یو. ارم, امام, السلام علیکم, خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں آن لائن پروگرام میں, اپنی ایک اور انٹری مار رہے ہیں زوردار سے. ہمارا ماشاءاللہ کورم جو ہے نا بڑھتا جا رہا ہے. مشتاق احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر, الحمدللہ. بڑے خوش لگ رہے ہیں بھائی, مطلب انزی بھائی کی ٹیم کو ہرا کے نا یوں خوش آ کے مشی بھائی نے کہا ہے وعلیکم السلام. کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے مشی بھائی نے کوئی 5 آؤٹ کیے ہیں, 50, بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جی مشی بھائی. جب شاہد تو بولنگ کرتا تھا نا ملتان سلطان کی اور شاہد وکٹیں لیتا تھا تو میں سمجھتا تھا میں ہی لے رہا ہوں. اب اسامہ وکٹیں لے رہا ہے تو ایسے لگ رہا ہے میں ہی وکٹیں لے رہا ہوں, اس لیے خوش ہوں. بات ہے زبردست جی, گریٹ. بریلینٹ پرفارمنس بائی ملتان, بریلینٹ پرفارمنس بائی ملتان سلطان. اس ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. پہلے ایسا کرتے ہیں, آپ کو ذرا میچ سمری بتا دیتے ہیں اور ٹاپ پرفارمر اس میچ میں کون کون رہے. آل رائٹ, سو دیٹس آن یور اسکرین رائٹ ناؤ. ملتان سلطان ورسز پشاور زلمی. پہلے بیٹنگ کی ملتان سلطان نے اور 210 رنز بنائے 3 وکٹوں کے نقصان پہ. سو دیٹ واز سم تھمپنگ پرفارمنس دیئر. آئی تھاٹ اسکور کارڈ اسکرین پہ ہوگا لیکن کوئی بات نہیں جی. ٹاپ پرفارمر رہے رائلی روسو, زبردست فارم میں ہے جی. 36 گیندوں پہ 75 رنز بنائے جس میں 12 چوکے اور 2 چھکے شامل تھے. اس کے علاوہ رضوان کی بیٹنگ بھی اچھی رہی جی. سمری بھی آپ کی اسکرین پر آ گئی ہے. 42 گیندوں پہ 66 رنز بنائے. اینڈ میں سپورٹ کیا کھیلا ملر, ایز دے سے. ملر نے بنائے 23 رنز اور کیرن پولارڈ 15 رنز. تو وہ جو اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے پہلے میچ میں ملتان سلطان کے بارے میں کہا تھا نا, خطرناک بیٹنگ لائن اپ اور کتنے پاور ہے اس میں. کل اس کا بہترین مظاہرہ ہوا. بولنگ پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو پک آف دا بولر رہے, ویسے تو ایوری وینٹ فار رن, بٹ سلمان ارشاد گاٹ 2 وکٹس فار 38 ان 4 اوورز. وہاب ریاض, خرم شہزاد, جمی نیشم کسی کھلاڑی کو آؤٹ نہیں کر سکے. جواب میں پشاور زلمی, ویل دے لاسٹ بابر اعظم ارلی, لیکن اس کے بعد پاکستان کے 2 بہت ہی پرومسنگ ٹیلنٹ میں یہ کہوں گا اس وقت وہ ایکشن میں نظر آئے. حارث تھے وکٹ پر موجود, اوپن کیا تھا انہوں نے, ان کو جوائن کیا سائم ایوب نے. حارث نے بنائے 40 رنز. سائم ایوب کے بہت ہی خوبصورت 53 رنز, اور آف کورس آج کے پروگرام میں بہت تفصیل سے ذکر ہوگا سائم ایوب کے اس ٹیلنٹ کا جس کا انہوں نے پرومس کیا ہے. لیکن وہی رن آؤٹ جس کا سویرا ذکر کری تھی, حارث کے رن آؤٹ ہونے کے بعد ایسا لگا کہ جیسے کہ پوری کی پوری ٹیم ان کی چیس سے نکل گئی. 154 رنز پہ پوری کی پوری ٹیم 118.5 اوورز میں آؤٹ ہوئی. 3 وکٹیں حاصل کی احسان اللہ نے. ایک بار پھر احسان اللہ was among the wickets and of course he got that big one. بابر اعظم as well 2 وکٹیں حاصل کی. عباس آفریدی نے اور اسامہ میر اپنی اچھی فارم کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں. 3 وکٹیں انہوں نے حاصل کی. تو اس طرح ملتان سلطان جیتا 56 رن سے. اور بڑا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم پوائنٹس ٹیبل پر بھی نظر ڈال لیں بفور وی ہیڈ ٹورڈز مور ڈسکشن, اگر پوائنٹس ٹیبل بھی ہماری اسکرین پر آ جائے تاکہ اس وقت جو سچویشن ہے دیٹ ٹو از آلسو کلیئر ٹو اس. اینڈ آف کورس پوائنٹس ٹیبل پہ اس وقت ملتان سلطان جو ہے ان کا راج ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں 4 پوائنٹ. ملتان سلطان 3 میچز کھیل بھی چکا ہے اس وقت آف کورس, اور ان کے 4 پوائنٹس ہیں. لیکن جو ایک بہت پازیٹیو چیز ہے ان کا وہ نیٹ رن ریٹ ہے, دیٹ از 1.93. اسلام آباد یونائٹیڈ ابھی 2 پوائنٹس, لاہور قلندر 2 پوائنٹ,
پشاور زلمی کی بات کریں تو 2 میچز 1 جیتے 1 ہارے, ان کے 2 پوائنٹس ہیں. کراچی کنگز کے لیے آج آف کورس ویری امپورٹنٹ دین کوئٹہ گلیڈیٹرز. ایونچولی یہ جو باٹم آف دی ٹیبل پہ دونوں ٹیمز ہیں, آج ان کو دونوں میں سے کسی ایک کو موقع ملے گا کہ وہ پوائنٹس جو ہیں گیدر کر سکیں گے. بٹ ملتان سلطان بہت زیادہ فائدہ لالا اس بات کا اٹھائے گا, بیکاز نیٹ رن ریٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں آگے جا کے کہیں نہ کہیں اٹ ول کم ان ٹو پلے. اور جس طرح ملتان سلطان نے کوئٹہ گلیڈیٹرز سے میچ جیتا تھا اینڈ دین کل جس طرح میچ جیتا بڑا کنونسنگلی, یہ بڑا نیٹ رن ریٹ کا فائدہ اٹھا سکے گی. ڈیفینیٹلی فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. پہلے مشی بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو میچ کی, اور جس کانفیڈنس سے آپ نے کہا تھا کہ ہم پشاور کو ہرا دیں گے, بڑا اچھا لگا, بڑا پازیٹیو آپ کی طرف سے, اور اسی طرح ہونا چاہیے. مینجمنٹ کو پلیئرز کو کانفیڈنس دے کے رکھے. اور ملتان سلطان کی کیونکہ میں بھی ایک سیزن کھیلا ہوں, مشی بھائی کے ساتھ کھیلا ہوں, ان کی مینجمنٹ جتنی بھی فرنچائز ہے نا مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی ہے. ان بہت ہی پروفیشنل ہے, بہت ہی مطلب کہیں اگر ہار بھی جائے تو کسی پلیئر کو گرنے نہیں دیتے, یہ بڑی بات ہوتی ہے. ایون جیسے اسلام آباد کی ٹیم میں کہوں گا, ان کی مینجمنٹ بھی بہت زبردست ہے. تو میرے خیال میں جس طرح سویرا رن ریٹ کی بات کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی یہ اس کو دیکھا جاتا ہے, کیونکہ جیت پہلے ہوتی ہے, دین پھر رن ریٹ جب آپ جیتتے رہتے ہو رن ریٹ بہتر سے بہتر ہوتا رہتا ہے. اور میرے خیال میں جس طریقے سے ملتان کھیل رہی ہے, آئی مین کہ ہماری تو پریڈکشن پھر غلط ہو گئی ایک دفعہ دوبارہ. ہم تو ٹیموں کو ہروائی جا رہے ہیں. اس پہ آئیں گے ابھی آئیں گے بالکل ان پریڈکشنز پہ آئیں, کس کی صحیح ہو رہی ہے کس کی غلط ہو رہی ہے. بٹ موونگ آن فردر, مصباح, the kind of performance that ملتان سلطان has given, یہ تو ہم بار بار بات کر ہی رہے تھے کہ پشاور زلمی نے جتنی غلطیاں کراچی کنگز کے اگینسٹ کی تھی اور کراچی کنگز نے ان پہ کیپٹلائز نہیں کیا تھا, ملتان سلطان ایسا بالکل نہیں ہونے دے گی. بٹ بریلینٹ پرفارمنس بائی 2 ینگ ٹیلنٹ. محمد حارث تو ہمیں دکھتے ہیں کہ پاکستان کے سرکٹ میں موجود ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. سائم ایوب, یعنی اب یہ جو 2 اپ کمنگ ٹیلنٹ ہمیں دکھ رہے ہیں. اوپننگ کی جب ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ نہیں جی ٹیلنٹ نہیں ہے, کسی اور کی بات نہ کریں, اب بینچ پہ پریشر بلٹ ہونا شروع ہوگا. جی بالکل, میرے خیال میں بڑا زبردست پرفارمنس تھی دونوں کی. اور سب سے اچھی چیز جو اس دن ہنجی بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستانی بیٹسمین اس طرح جا کے ڈومینیٹ کیوں نہیں کرتے. تو جس طریقے سے حارث اور سیم کھیلے ہیں, دا وے آف پلینگ جو ہے, سکور کرنا اتنا بڑی بات نہیں ہے, لیکن جس طرح آپ کھیلتے ہیں, کرکٹنگ شاٹس مارتے ہیں, پھر آپ امپرووائزیشن بھی کرتے ہیں, اور پھر آپ اس پیس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا ان دونوں نے, آئی تھنک دیٹ از اے گڈ سائن فار پاکستان کرکٹ ان فیوچر. جو ہم کافی عرصے سے ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارے پاس T20 کے ریسورسز اس طرح سے نہیں آ رہے. اعظم نے جس طرح کی اننگ کھیلی, مطلب اب نظر آ رہے ہیں یہ بیٹسمین. فیوچر میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے اب T20 کرکٹ یا ایون ون ڈے میں بھی پاکستان کو یہ پلیئر نظر آ رہے ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں. بٹ اوور آل آئی تھنک سب سے بڑا جو ڈفرینس ہے باقی ٹیموں میں اور ملتان میں, اور اسپیشلی جو میں نے دیکھا ہے ان دونوں ٹیموں کا جو ڈفرینس تھا, آپ کے پاس امپیکٹ پلیئرز جتنے زیادہ ہوں گے. اب سیم ایوب ہے, حارث ہے, ٹاپ تو آپ نے ٹھیک ہے کور کر لیا, بابر ہے, بٹ نیچے وہ چیز نہیں ہے جیسے پورے بیٹنگ آرڈر میں ملتان کے پاس ہے. یعنی کہ ان کے 5ویں 6ٹھے اور 7ویں نمبر پہ ایسے بیٹسمین آ رہے ہیں کہ جو اکیلے میچ لے کے جا سکتے ہیں, اکیلے میچ جتا سکتے ہیں. اور ایک ان کی اوور دا پیریڈ آف ٹائم ریپیوٹ ہے, وہاں انہوں نے پرفارمنسز کی ہوئی ہیں. ملر کو دیکھیں تو وہ سنگل ہینڈڈلی کہیں سے بھی میچ جتا سکتا ہے. روسو, رضوان, وہ تو ہیں ہی ہیں اوپر ٹاپ پہ, بٹ نیچے آپ دیکھیں, نیچے ان کے پاس اتنی زیادہ اسٹرینتھ ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر بولنگ میں اگر آپ آ جائیں تو زلمی کے پاس جس طریقے سے وہ بولنگ کر رہے ہیں, ایک ہی بندہ نظر آ رہا ہے کہ جی وہ شاید بالنگ میں کچھ کر لے, وہ وہاب, اور وہ بھی اس کا بھی جو ڈسپلن ہے, نو بالنگ کنٹرول نہیں ہو رہی. تو آپ T20 میں ایک بھی ویک لنک ہو آپ کے پاس بالنگ میں تو آپ سنبھال نہیں پاتے. تو جہاں آپ کے پاس 4 ویک لنک ہوں آپ کی بالنگ میں, تو میرا نہیں خیال کہ وہاں آپ کے پاس چانس ہوتا, بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ کی. بالکل. ابھی جب مصباح جواب دے رہے تھے یا یہ بات کر رہے تھے تو